مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما اما بعد۔ میرے معزز دوستو، آج 17 دسمبر 2025 بروز منگل ہے اور میں یہاں ضلع بکھر دلے والے کی سرزمین پر اہل حق کے مرکز میں موجود ہوں۔ حضرت مولانا ثناء الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا ہوں۔ صحیح البخاری شریف کا اختتام ہے، قرآن شریف پڑھے ہوئے بچوں کی تکمیل کی تقریب ہے، اسی میں آپ کے حوالے سے عنوان پر بات کرنے لگا ہوں، بس توجہ میری طرف رکھیں۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگ میڈیا سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین دینداروں سے سیکھنا چاہیے، دین علماء سے سیکھنا چاہیے۔ میڈیا دین سکھانے کے لیے موضوع چیز نہیں ہے، لیکن میڈیا سے جہاں دین سیکھا جاتا ہے وہاں بے دینی زیادہ عام ہو رہی ہے، تو اس کی ترتیب کے لیے میری آج کی گفتگو ہے کہ جہاں بے دینی عام ہو تو بہتر ہے ہم دین کا دفاع بھی کریں۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی آپس میں ایک جنگ ہوئی ہے، جس جنگ کا نام ہے جنگ صفین۔ اس میں کئی شخصیات شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں، ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما، ان کی بھی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت عمار کے لیے صحیح بخاری شریف اور باقی کتب میں حدیث عمار نام سے ایک حدیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث پاک میں حضرت عمار کے قاتل کو باغی فرمایا گیا، اور حضرت عمار کو جنت کی طرف بلانے والا اور قاتل کو جہنم کی طرف بلانے والا فرمایا گیا۔ میڈیا پر موجود کچھ فتنہ پرور اس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے جی جنگ حضرت علی حضرت معاویہ کی چل رہی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے لشکر پہ اور حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لشکر سے لڑے تھے، تو اور حضرت عمار حضرت علی کے لشکر میں شہید ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ اس قتل کے ذمہ دار اہل شام ہیں، حضرت معاویہ ہیں اور یہ صحابہ کرام ہیں۔ یہ فٹ کر کے وہ کہتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ باغی گروہ عمار کو قتل کرے گا، تو اس سے پتہ چلا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ اور ان کی جماعت باغی ہے، اور یہ جو فرمایا گیا کہ عمار جنت کی طرف اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے جو قاتل ہوں گے، تو لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ کی دعوت جنتی دعوت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن حضرت معاویہ کی دعوت جو ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس اعتراض کا جواب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، بس آپ توجہ رکھنا، میں دلائل شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ جی جنگ صفین ان دو صحابہ میں ہوئی کیوں ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں رحماء بینہم، صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں لڑائی فساد یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنگ صفین یہ سازش کی بنیاد پر لڑوائی گئی ہے۔ جیسے اس سے پہلے ایک جنگ بھی تھی جس کا نام جنگ جمل تھا، وہ حضرت اما عائشہ اور حضرت علی کے لشکر آپس میں لڑے تھے، وہ لڑائی نہیں تھی، وہ ترتیب یہ تھی کہ دونوں لشکر سوئے ہوئے تھے، قاتلین عثمان نے رات کو ادھر بھی تیر مارے ادھر بھی تیر مارے، انہوں نے سمجھا عائشہ کے لشکر نے جنگ چھیڑی، انہوں نے سمجھا حضرت علی کے لشکر نے جنگ چھیڑی، یوں جنگ چلی اور اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ راضی نامے پہ ہوا ہے، وہ سازش کی بنیاد پہ تھی۔ اسی طرح جنگ جمل بھی ایسے ہے، تو جنگ صفین کا معاملہ بھی اس کے قریب قریب ہے۔ جنگ صفین بھی لڑوائی گئی ہے قاتلین عثمان کی طرف سے، لیکن جب پاک پیغمبر کے صحابہ ادھر سے حضرت علی ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما نے دیکھا تو اس جنگ بندی فرما لی اور تحکیم پر راضی ہو گئے، اور جب تحکیم پر راضی ہوئے تو جو لشکر لڑوا رہا تھا وہ ناراض ہو کے الگ ہوا جس کا نام خارجی ہے، اور ان سے پھر جنگ نہروان ہوئی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، یہ جنگ کی بنیاد یہ ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیل میں مزید بھی عرض کرتا ہوں کہ تاکہ جنگ صفین میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کا موقف کیا ہے اور حضرت معاویہ کا موقف کیا ہے۔ جس وقت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اپنا موقف لے کر سامنے آئے ہیں، اس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک موقف ہے. آپ توجہ رکھنا، میں وہ موقف آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے بیعت کی جائے، میری خلافت کے انعقاد کے بعد پہلے بیعت ہے، اس کے بعد آپ اپنا مطالبہ پیش کریں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کا مطالبہ اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں بیعت پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرت عثمان ہمارے کزن شہید ہوئے، امیر المؤمنین وقت شہید ہوئے، ان کی بیوی حضرت نائلہ، ان کے بیٹے حضرت ابان، یہ میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ اولیاء ہیں مقتول شہید کے. یہ کہتے ہیں، قرآن کریم کہتا ہے کہ مقتول کے ورثاء کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے قتل کا بدلہ لے سکتے ہیں، لہٰذا پہلے ان کے ابا جی کے قتل کا قصاص لیا جائے، اس کے بعد آپ بیعت فرمائیں گے، ہم سب کچھ کے لیے تیار ہیں. یہ حضرت معاویہ کا موقف ہے. اس موقف کے اوپر اختلاف تو کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی طرف گالیاں دینے کی کوشش نہیں ہو سکتی. ہمارے علماء امت اہل سنت والجماعت نے، اکابر نے اس بارے ایک جواب دیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام باب اجر الحاکم میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیش فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، مجتہد جس وقت ٹھیک فیصلہ کرتا ہے اللہ 2 ثواب دیتے ہیں، غلط فیصلہ کرتا ہے تو 1 ثواب دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جس وقت ٹھیک بات کرے لہو اجران، 2 اجر ملیں گے. ان اخطا لہو اجر، اگر خطائے اجتہادی ہو جائے تو 1 اجر ملے گا. ایک ہوتا ہے خطا، غلطی، ایک ہے خطائے اجتہادی جس غلطی پہ اللہ اجر عطا فرمائے. تو مجتہد ٹھیک کام کرے گا اسے 2 ثواب ہیں، بھول ہو جائے گی تو اسے 1 ثواب ہے. یہ ہے اجتہادی خطا. اجتہادی خطا کوئی غلطی نہیں شمار ہوتی جس کے اوپر کوئی جہنم کی بات آ جائے، کفر کا فتویٰ آ جائے، نہیں. اجتہادی خطا میں بھی اجر ہوتا ہے، لیکن اجر 1 ہوتا ہے. جہاں خطا نہ ہو وہاں 2 اجر ہوتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو علماء نے لکھا کہ حضرت علی اس موقف میں حق بجانب ہیں، بمانا وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ پہلے بیعت کی جائے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ حق ہے. لیکن حضرت معاویہ جو پہلے قصاص کی شرط لگا رہے ہیں، یہ خطائے اجتہادی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کریں، بلکہ حدیث پاک کے مطابق ان کو اس پر بھی ایک اجر مل رہا ہے. تو جس پر اجر ملے اس کے خلاف بولا نہیں جاتا. تو جب یہ موقف ہو گیا فریقین کا، تو اس کے اوپر کسی قسم کا فتویٰ بازی والا معاملہ نہیں ہوتا. یہ تو موقف ہے بیعت کرنے اور قصاص کے معاملے کی. لیکن جو جنگ ہے، اس جنگ میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ باغی ہیں. یہ جو دنیا میں چند فتنہ پرور کہتے ہیں کہ حضرت علی سے لڑائی ہوئی حضرت معاویہ کی، لہذا حضرت معاویہ باغی ہے، تو پھر دوسرے لفظوں میں یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی باغیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں بھی تو لڑائی ہوئی ہے. جب وہاں لڑائی کسی تیسرے فریق نے لڑوائی ہے، دونوں صحابہ کا قصور نہیں ہے، تو یہ جواب ادھر بھی دے دیا جائے کہ ادھر بھی دونوں کو قصور نہیں ہے، ادھر بھی کچھ اور کار فرمائے. اگر حضرت علی فرمائیں سامنے والے باغی ہیں میں تب لڑ رہا ہوں، دلیل لائیں. امام حسن فرمائیں حضرت معاویہ باغی ہیں تبھی ابا جی نے جنگ کی، دلیل لائیں. امام حسین فرمائیں میرے والد نے جنگ کی اس لیے کہ سامنے والے باغی تھے، دلیل لائیں. یہ کائنات میں آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین میں دھنس سکتی ہے، لیکن اس دلیل کا جواب نہیں لایا جا سکتا کہ اہل بیت ان کو باغی کہے. جب خود سیدنا علی نہیں کہہ رہے، امام حسن نہیں کہہ رہے، امام حسین نہیں کہہ رہے، کسی تیسرے ایرے غیرے نتھو خیرے کو کہاں اجازت دی جا سکتی ہے کہ پاک پیغمبر کے صحابہ کو باغی کہے؟ سنیں، باغی تھے تو وہ خارجی تھے جن سے اہل اسلام کا اختلاف تھا، جن نے حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت عمار کو شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت خارجہ کو شہید کیا، حضرت زبیر کو شہید کیا، اور حضرت معاویہ اور عمرو بن عاص پہ حملے کرائے. باغی تو وہ تھے. میرے دوستو، پاک پیغمبر کے صحابہ باغی نہیں ہیں. میں اس کی دلیل بھی دینے لگا ہوں. پہلی بات کہ خود حضرت علی نے نہیں فرمایا، امام حسن امام حسین نے نہیں فرمایا حضرت معاویہ کو باغی، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں قاتل عثمان سمجھا،
اسی لیے وہ ہم سے لڑے حالانکہ ہم قاتل عثمان نہیں ہیں. یہ حضرت علی کا لفظ ہے، موجم طبرانی کھول لے. فرمایا وہ سمجھتے ہیں ہم بغاوت کر رہے، ہم سمجھ رہے وہ بغاوت، یعنی لڑائی کی بنیاد بتا رہے. اگر یہاں بغاوت کا معنی سامنے والا باغی ہے تو حضرت علی نے یہ لفظ اپنے لیے بھی تو استعمال کیا. یہاں تو مراد ایک بات کا معاملہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں. اور سنیں، اگر نعوذ باللہ حضرت معاویہ باغی ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ ان سے جنگ بندی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں باغی سے جنگ بندی نہیں کرنی، قتال کرنا ہے. اللہ کا قرآن سورۃ حجرات رب کریم فرماتے ہیں فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، باغی سے اس وقت تک قتال جاری رکھے جب تک وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹ جائے اور اللہ کے حکم کا پابند نہ ہو جائے. حضرت علی المرتضیٰ کی جنگ ہے حضرت معاویہ سے جو صفین کی، حضرت معاویہ نے اپنے موقف تو نہیں چھوڑا. حضرت علی نے جنگ بندی کیوں قبول کی؟ پتہ چلا انہیں باغی نہیں سمجھتے تھے، باغی سمجھتے تو حضرت علی کبھی جنگ بندی قبول نہ کرتے. یہ حضرت علی المرتضیٰ کا تحکیم قبول کرنا، جنگ بندی قبول کرنا اور خلافت راشدہ کے محتاط تمام اہل حق کا اس پر اعتماد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں باغی نہیں سمجھا جا رہا تھا. اگر باغی سمجھا جا رہا ہوتا تو حضرت علی پھر جنگ نہروان کی طرح جو باغیوں سے جنگ کی ہے، جب تک ان کو تہتیغ نہیں کیا تب تک حضرت علی نے جنگ ختم نہیں کی، پھر وہ جنگ جاری رکھی جاتی. نعوذ باللہ جو حضرت معاویہ کو باغی کہہ رہا ہے وہ دوسرے لفظوں میں حضرت علی المرتضیٰ کو گالی دے رہا ہے کہ انہوں نے پہلے باغی سمجھا، پھر جنگ کی اور آدھے راستے میں روک دی. پھر تو قرآنی حکم کی مخالفت ہو گئی حضرت علی کی. اور اہل سنت والجماعت جیسے حضرت معاویہ کا احترام کرتے ہیں اس سے بڑھ کے حضرت علی کی ذات کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی پاؤں میں آنے والی جوتی، اس جوتی کے نیچے آنے والا چمڑا، اس چمڑے کے نیچے لگنے والے مٹی کے ذرات ہماری آنکھ کا سرما، ہمارے سر کا تاج. تو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہیں، پھر حضرت علی ان سے صلح کر رہے ہیں. باغیوں سے صلح نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے قتال ہوتا ہے جب تک وہ اپنے موقف سے نہ ہٹے. حالانکہ اہل شام کا موقف آخر تک یہی تھا. تو میرے دوستو سنیں، اس پر میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جس کو دنیا حضرت عبداللہ بن عباس کہتی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، امام ابن الکثیر نے تاریخ ابن کثیر جسے البدایہ والنہایہ کہتے ہیں 8ویں جلد، حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں خط و کتابت ہوئی 4 ماہ تک. اس جنگ بندی کے بعد جب تحکیم کا معاملہ ختم ہو گیا، خط و کتابت ہوئی، فیصلہ جس چیز پہ ہوا ہے وہ 2 باتیں تھیں کہ لکل عراق ولی شام، عراق آپ کے پاس، شام حضرت معاویہ کے پاس. وَبَعْثَ الْجُيُوشُ إِلَىٰ أَسَاكِرِهِمْ، فوجیں اپنی چھاونیوں میں واپس ہوں گی. وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَيْهِ، اور معاملہ اسی پہ ہوگا. صلح چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، حضرت معاویہ نے فرمایا جی ہاں. دونوں صحابہ نے مل کے سن 38 ہجری میں صلح کر لی. حضرت علی کی شہادت سن 39 ہجری بھی گزرا، سن 40 ہجری کے رمضان میں. یہ حضرت علی کی صلح حضرت معاویہ سے. امام حسن کی صلح اس کے 2 سال بعد ہے. اگر حضرت معاویہ باغی ہے، وہ اپنے موقف سے ہٹ بھی نہیں رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلح کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ پھر حضرت علی نے قرآنی حکم کی مخالفت کر دی ہے. قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی، ان سے قتال جاری رکھے، اور حضرت علی تو گلے لگا رہے ہیں. کیا جواب دیا جائے گا؟ میرے دوستو اسی لیے نہ ہم حضرت معاویہ کو غلط کہتے ہیں نہ ہم حضرت علی کو غلط کہتے ہیں، ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں. آؤ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں. مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، السنہ لابی بکر خلال کا حوالہ، اپنی کتاب حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق میں. وہ فرماتے ہیں حاجت الفتنہ واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرۃ آلاف فما حضر فیہا 100 بل لم یبلغوا 30. فرمایا جب یہ مشاجرات کے معاملات شروع ہوئے 10,000 پیغمبر کے صحابہ دنیا میں موجود تھے، لیکن مشاجرات میں آنے والے 100 بھی نہیں ہیں، بلکہ سچ کہوں تو 30 بھی نہیں ہیں. یہ شیخ الاسلام کا حوالہ ہے اور سنہ لابی بکر خلال کا حوالہ ہے. میں بات کروں تو بات بنے نا، ہمارے اکابر نے تو اس پر پوری ترتیب کے ساتھ لکھا. اور سنیں مشاجرات کیوں کہتے ہیں اس لڑائیوں کو میں نقطہ دینے لگا ہوں. دل کی تختی پہ تعویذ بنا کے لکھ لینا. اس کو لڑائی کیوں نہیں کہتے، جنگ و فساد کیوں نہیں کہتے، اسے جدال کیوں نہیں کہتے، اسے مشاجرات کیوں کہتے؟ صحابہ کی آپس میں جنگ مشاجرات کیوں ہے؟ سنیں مشاجرات لفظ شجرہ سے ماخوذ ہے.
شجرہ کہتے ہیں درخت کو. جب درخت ہوتا ہے, درخت کی ٹہنیاں ہوتی ہے, باہر کی ہوا اگر چل پڑے تو ٹہنیاں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی ہیں, وہ لڑ نہیں رہی ہوتی, وہ خارجی اثر کا ہوا ہوتی ہے, خارجی اثر کی وجہ ہوتی ہے, اس لیے ٹہنیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. اس لیے انہیں مشاجرات صحابہ کہا گیا کہ یہ خود نہیں لڑے, انہیں لڑوایا گیا. یہ میرا جملہ نہیں ہے. قاسم العلوم والخیرات, بانی دارالعلوم دیوبند, حجت الاسلام والمسلمین, حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ حضرت کی کتاب اجوبہ 40 مقالات حجت الاسلام حصہ 2 صفحہ 223 تالیفات اشرفیہ ملتان سے چھپی ہے. حضرت کا لفظ ہے, فرمایا حضرت امیر و حضرت معاویہ کا معاملہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ جیسا تھا. کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کے آپس میں ایک اختلاف پر لڑائی ہوئی. قرآن کہتا ہے لڑنے کے انداز کیا تھا کہ حضرت ہارون کو کہنا پڑا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی, میرے ماں جائے بھائی موسیٰ علیہ السلام, ہم نے ایک ماں سے دودھ پیا ہے, میرے سل کے بال نہ پکڑ, میری داڑھی کے بال نہ پکڑ. فرمایا ان کی لڑائی ہوئی, تمہیں جرت ہے ان پہ کوئی اعتراض کرے, ایمان سے زیرو. فرمایا ایسے حضرت علی اور حضرت معاویہ میں ہوئی, تمہیں جرت ہے اس پہ اعتراض کرو, ایمان سے زیرو. یہ قاسم العلوم کا لفظ ہے, حضرت نانوتوی کا لفظ ہے. مجھے بتائیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسی بات کر کے کیا حضرت نانوتوی اس طبقے کے منہ پہ زناٹے دار چماٹا نہیں مار رہے کہ جو کہتے ہیں حضرت معاویہ باغی تھے, حضرت عائشہ باغیہ تھی؟ کیا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میں کس کو باغی کہو گے؟ ان دو پیغمبروں میں کس کو باغی کہیں گے؟ آئیں حضرت نانوتوی کے اگلا لفظ پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اب تو ہمیں یہی لازم ہے, ہم ان کی عیب چینی نہ کریں, یوں سمجھیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں کچھ مناقشہ ہوا بھی تو ایسے تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون یا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام. کہا یہ مناقشہ ایسا ہے, انہیں باغی نہیں کہا جا سکتا. لفظ سنے شیخ نانوتوی کا, کہتے ہیں یہ سب قصے تو کلام اللہ میں موجود ہیں, انکار کی گنجائش نہیں ہے, اور مناقشات صحابہ نہ کلام اللہ میں ہے, نہ حدیث رسول اللہ میں ہے, یہ تاریخوں کا افسانہ بیان ہے. سو ایسی تاریخوں کا کیا اعتبار, وہ تاریخیں بھی رافضیوں کی. یہ لفظ ہے حضرت نانوتوی کا. یار کتنی جرت کے ساتھ کہہ دیا جائے حضرت معاویہ باغی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علم اور اس کے عقل پہ ترجیح پڑی جائے کہ پیغمبر کا صحابی باغی ہے. اگر نعوذ باللہ باغی ہے, سنیں یہ حضرت معاویہ کو گالی بعد میں ہے, حضرت علی کو گالی پہلے ہے کہ وہ باغی بھی سمجھتے تھے, صلح بھی کرتے تھے. حالانکہ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ, جب تک باغی اپنے موقف سے رجوع نہ کرے اسے قتال جاری رکھا جائے. پھر حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ یہ گالی حضرت معاویہ کو بعد میں جائے گی, حضرت علی پر پہلے جائے گی. میرے دوستو, حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سناؤں. تریاق اکبر بزبان صفدر صفحہ 176. حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں, باپ اور چچا دونوں میں لڑائی ہو جائے تو تم باپ کے منہ پہ جوتیاں مارو گے یا چچا کے منہ پہ؟ کہا یہاں یہی معاملہ ہے. میرے استاذ مکرم حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ, ان کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں. حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت علی حضرت معاویہ میں لڑائی ہوئی تو بتائیں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے صلح ہو گئی. جب صلح ہو گئی, اب صلح کے بعد تم لڑائی کی باتیں چھیڑ رہے ہو تو پتہ چلا فسادی تو تم ہو. کہ فسادی تو تم ہو. حضرت علی کی بھی اور معاویہ صلح ہو گئی, حضرت حسن کی بھی اور معاویہ صلح ہو گئی. وہ دونوں رحماء بینہم تھے, ہیں اور رہیں گے. تو لڑائی کے بعد صلح کے بعد لڑائی کی بات کر رہا ہے, پتہ چلا فسادی تو تو ہے. یہ ہے ہمارے اکابر کا انداز. میرے دوستو میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں یہ جنگ صفین تھی, اور اس جنگ صفین کے معاملے کو دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آؤ اس عنوان پہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں, جس پر میں نے بات چلائی تھی کہ حضرت عمار شہید ہوئے. حضرت عمار کی شہادت اسی جنگ صفین میں ہوئی. لوگ حدیث بخاری میں سے ایک لفظ کو اٹھا کے حضرت معاویہ پر جملہ کستے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. آؤ سب سے پہلے صحیح البخاری کی حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث عمار کہاں موجود ہے, کس جگہ ہے؟ صحیح بخاری میں 2 جگہ. کتاب الصلاۃ باب التعاون فی بناء المسجد حدیث نمبر 447. کتاب الجہاد باب مسح الراس عن الغبار فی سبیل اللہ
اور حدیث نمبر 2182 دونوں جگہ روایت موجود ہے. اور روایت کیا ہے سنیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عمار ٹھہرے تھے, باقی صحابہ دو دو اینٹیں اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے, باقی صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے. حضرت عمار زیادہ محنت کر رہے تھے تو نبی پاک نے ان کی زیادہ محنت دیکھی اور فرمایا ویح عمار, افسوس عمار, تقتلہ الفئۃ الباغیہ, اسے باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار, عمار انہیں جنت کی طرف اور وہ ظالم انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے قتل کیا, وہ لانتی ہے. میں آگے ثبوت دیتا ہوں قاتل خارجی ہیں, لیکن یار لوگ کیا کر رہے ہیں, میڈیا کیا بدماشی کر رہا ہے کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے حضرت علی کے مقابلے میں, لہذا حضرت معاویہ جو مقابلہ کر رہے تھے حضرت علی کا اور عمار حضرت علی کے ساتھ تھے, تو لہذا حضرت عمار کے قاتل یہ حضرت معاویہ ہوئے. اور میں نے کہا ظالمو, یہ بات 100% غلط ہے, یہ الزام ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ حضرت معاویہ یا ان کے گروہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. جی نہیں, اگر یہی بات ہے تو جنگ جمل حضرت عائشہ اور حضرت علی کے لشکروں میں ہوئی. حضرت عائشہ کے لشکر میں حضرت زبیر شہید ہوئے, حضرت علی مقابلے میں تھے. اور حدیث پاک ہے خود حضرت علی سے مسند احمد میں فرمایا بشر قاتل ابن صفیہ فی النار, اے علی جو زبیر کو قتل کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے رہا ہوں اس قاتل کو کہنا تجھے جہنم ملے گی. تو پتہ چلا قاتل زبیر جہنمی ہے. حضرت زبیر شہید ہوئے, حضرت ام عائشہ کی طرف لشکر میں موجود تھے, حضرت علی مقابل میں تھے. کیا کوئی لانتی اٹھے, سنیں دل پہ ہاتھ رکھے, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, کوئی لانتی اٹھے اور کہہ دے کہ عائشہ سے لڑتے ہوئے مقابلے میں حضرت زبیر شہید ہوئے, لڑنے والے تو حضرت علی تھے, لہذا نعوذ باللہ حضرت زبیر کے قاتل حضرت علی ہیں اور جہنمی ہیں. برداشت کر لو گے, مان جاؤ گے, تسلیم کر لیا جائے گا, ہضم کر لیا جائے گا؟ ہم کہیں گے جی نہیں. جیسے حضرت زبیر کا قاتل تیسرا گروہ تھا, اگرچہ لڑائی صحابہ کی بنائی تھی, ایسے حضرت عمار کا قاتل بھی خارجی سبائی رافضی قاتل عثمان گروہ ہے, اگرچہ لڑائی حضرت معاویہ حضرت علی کی بنائی تھی. کوئی بات ہے کہ آپ حضرت عمار کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اس کے قاتل ہے؟ آؤ میں اس حدیث پاک کی تشریح پیش کرنے لگا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اصول حدیث کی ایک اصل لکھی ہے کہ جب تمہیں کوئی حدیث سمجھنا ہے اس کی ترتیب کیا ہے. فرمایا سنو, الحدیث یفسر بعضہ بعضا, فرمایا حدیث پاک دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے. جب سمجھ نہ آئے تو دوسری روایتیں اکٹھی کرو, مسئلہ نکھر کے سامنے آ جائے گا. آؤ حدیث عمار کی ترک اٹھاتے ہیں, حدیث عمار کے اسناد اٹھاتے ہیں کہ حضرت عمار کے قتل کے بارے میں کوئی اور روایات ہیں یا نہیں ہے تو ان میں قاتل کی نشانیاں کیا ہیں. آؤ میں 10 نشانیاں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. میرے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہیں, عہد سے وزنی چٹان پہ ہیں. ہمارے استاذ مکرم شیخ الحدیث والتفسیر امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے احسان الباری جو بخاری کے افادات پہ شرح لکھی ہے اس میں اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں. حضور پاک کی روایت العقد الفرید کے واسطے سے لاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمار موجود تھے 2 اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے اور صحابہ ایک اینٹ اٹھا رہے تھے تو حضور نے اسی اثناء میں اپنی 2 اینٹیں بھی حضرت عمار کو دی تو صحابہ نے گپ شپ کے لیے حضرت عمار کو اپنی اینٹیں بھی دے دی کہ تجھے اینٹیں اٹھوانا تو سنت ہو گیا. حضور نے اٹھوائی, ہماری بھی اٹھا. حضرت عمار پر اینٹوں کا ایک بہت بڑا وزن اور بوجھ آیا تو حضور پاک نے جب دیکھا کہ صحابہ نے بھائیوں والا اس سے کیا گپ شپ کا مذاق کیا, یوں دیکھا تو عمار کہنے لگی
कतलनी असहाबुक, या रसूलल्लाह इन सहाबा ने तो मुझे मार ही दिया, इतना वजन उठवाया, जब आपने उठवाया तो हुजूर पाक ने जवाब दिया, फरमाया या इब्न सुमैया, सुमैया के बेटे, ला यक्तुलुका असहाबी वलाकिन तक्तुलुकल फियतुल बागिया, तुम्हें मेरे सहाबा नहीं मारेंगे, तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेंगे। ये हदीस है। ये दूसरा तरीक लाया हूं, इससे पता चला बागी गिरोह और है, सहाबी और है। लानती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई हजरत आयशा और हजरत मुआविया को बागी कहते हुए? तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? तुम्हारा दिल नहीं दहल गया था उस पाक पैगंबर के सहाबी पे जिसने अपने हाथ से आयतुल कुर्सी लिखी और वो कातिबुल वही बना? उसको आपने बागी का लक़ब से मुलक़्क़ब किया। ये हुजूर की रिवायत है। वलाकिन तक्तुलुकल फियतुल बागिया, तुम्हें तो बागी गिरोह मारेगा, ला यक्तुलुका सहाबी, सहाबा कत्ल नहीं करेंगे। तो इससे पता चला बागी गिरोह और है, सहाबी और है। लेकिन बागी तो है, अब वो बागी कैसे है, कौन सा बागी है, उसकी बगावत का मामला क्या है? तो बागी किसे कहते हैं? सुने, बागी उसे कहते हैं जो पहले बैत करे, पहले माने, पहले अपना बने, अपना बन के बिगड़ जाए, उसे बागी कहते हैं। हजरत मुआविया ने तो बैत ही नहीं की थी हजरत अली की, आप उसको बागी कैसे कहोगे? वो तो शर्त लगा के बैठे थे कि पहले कत्ले उस्मान का बदला हो फिर बैत होगी। बागी वो आता है जो पहले बैत करे। हां, इस्लाम में बागी मौजूद है जिन्होंने पहले बैत की है फिर मुखालफत की है। वो कौन है? वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह के कातिल है, बलवाई है, सबाई है, खारजी है, कातिलीन उस्मान है, जिन्होंने हजरत उस्मान की इमारत को माना था और उसके बाद उन जालिमों ने हजरत उस्मान को बलवाइयों की शक्ल में शहीद किया था। तो इन्हें बागी कहा गया है। मैं यहां रिवायात पेश करता हूं, इमाम हसन ने उनको बागी कहा, हजरत अली ने बागी फरमाया, बाकियों ने बागी फरमाया। ये बागी लोग थे जो कातिलीन उस्मान थे, और यही ग्रुप था जो हजरत अम्मार का कातिल था। तो हुजूर पाक की दूसरी रिवायत का लफ्ज भी समझ आ गया कि तक्तुलुकल फियतुल बागिया, बागी गिरोह कत्ल करेगा। पहला लफ्ज सहाबी भी नहीं होगा, दूसरा लफ्ज बागी होगा। तो बागी कौन थे? वो हजरत उस्मान के कातिलीन थे। हजरत उस्मान के कातिलीन में कोई सहाबी शामिल नहीं है। हजरत इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाज शरह मुस्लिम में, हजरत इमाम इब्न कसीर ने अल बिदाया में लिखा है, वलम युशारिक फी क़त्ल उस्मान अस्सहाबतु मिन अहद, सहाबा में एक भी हजरत उस्मान के कातिलीन में नहीं था। वलैसा फीहिम सहाबियुन वलिल्लाहिल हम्द, हजरत इमाम इब्न कसीर ने लिखा, ये अल्लाह का शुक्र कि उस्मान के कातिलीन में कोई सहाबी शामिल नहीं था। तो बागी तो वो थे जो हजरत उस्मान के कत्ल करने के बाद कहां गए थे? आपको पता है? ये हजरत अली के लश्कर में घुस गए थे, पनाह लिए हुए थे। इसीलिए तो हजरत मुआविया कह रहे थे कि या इन्हें कत्ल कर दे या हमारे हवाले कर दे, फिर बैत होगी। और हजरत अली फरमाते थे मेरा साथ दे, पांव मजबूत हो जाए तो इनका अंजाम करेंगे। और फिर उनका अंजाम हजरत अली ने किया। कुछ तो सिफीन में मारे गए और कुछ जंग नहरवान में मारे गए। ये जालिम गिरोह था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको बागी भी फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए भी फरमाया। अच्छा, एक निशानी और कातिलीन उस्मान की, एक निशानी है कि अल्फियतुल बागिया, फिया बागिया। लफ्ज सुने, लफ्ज तवज्जो, फिया बागिया, बागी गिरोह होगा। फिया किसे कहते हैं? फिया कहते हैं जमात को, गिरोह को, ग्रुप को। फिया बागिया, बागी गिरोह होगा। हजरत मुआविया के गिरोह को और हजरत अली के गिरोह को हुजूर ने क्या फरमाया? अम्मार के कातिल को तो फिया बागिया फरमाया। जरा हजरत मुआविया का गिरोह देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए क्या फरमाया। आओ सुनो, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब सुलह बाब कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी रिवायत लाए हैं हजरत अबू बकर नुफै इब्न हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु से। वो फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने गोद में हजरत हसन को बिठाया और नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हें बिठाकर वह युकबिलु अलन नास मर्रतन व अलैहि उखरा, एक दफा लोगों को देखते, एक दफा हजरत हसन को देखते, और फरमाया इन्न बनी हाजा सैयद, मेरा बेटा हसन सरदार है। फलअल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैनी अज़ीमतैनी मिनल मुस्लिमीन। तवज्जो तवज्जो, अन करीब दो बड़े गिरोहों में सुलह कराएगा। हजरत अली हजरत मुआविया के गिरोह को हुजूर ने फिया अजीमा फरमाया और कातिल अम्मार को फिया बागिया फरमाया। पता चला कातिल अम्मार और है, हजरत मुआविया और है। एक फिया अजीमा है, एक फिया बागिया है। जालिमो, इतनी हदीस पाक की वजाहत के बाद भी हजरत मुआविया को कातिल अम्मार कहा जाए या इनके ग्रोह में मौजूद किसी सहाबी पे यह उंगली उठाई जाए? आए, एक निशानी हुजूर ने और बताई, क्या? यदूहुम इलल जन्नत यदूनहु इलन नार,
حضرت عمار کا قاتل جہنم کی دعوت دینے والا ہوگا اور عمار جنت کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ میں پوچھتا ہوں، حضرت معاویہ نعوذ باللہ اگر اس کی مراد ہے، حضرت ابو الغادیہ نعوذ باللہ اس کی مراد ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اس کی مراد ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مراد ہے، تو پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی، حضرت مغیرہ اور حضرت علی، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت علی، حضرت ابو الغادیہ اور حضرت علی، ان دونوں کی دعوت ایک ہے کیونکہ یہ صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا قاتل عمار تو جہنم کی دعوت دے گا، آپ کیسے کہیں گے کہ ان دونوں کی دعوت ایک ہے؟ آؤ میں اس کے لیے دلیل لاتا ہوں، اور دلیل حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کی گروہ کے لیے زبان رسالت سے لاتا ہوں کہ ان کی دعوت کیسی ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الفتن باب خروج النار، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سنیں حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں آئے گی حتی تقتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، یہاں تک کہ دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں گی۔ یا رسول اللہ دو عظیم جماعتیں لڑیں گی؟ فرمایا جی ہاں، وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، ان دونوں جماعتوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اگر حضرت عمار کے قاتل حضرت معاویہ ہے تو پھر جو دعوت معاویہ کی ہے وہی دعوت علی کی ہے۔ اگر حضرت معاویہ پہ الزام ہے کہ ان کی دعوت جہنم والی ہے، پھر حضرت علی کے لیے کیا کہو گے؟ یہاں تو دعوتہما واحدۃ، دونوں کی دعوت ایک ہے۔ یہ الزام براہ راست حضرت علی المرتضی پہ آئے گا نعوذ باللہ۔ ان دونوں کی تو دعوت الی الجنہ ہے، ان دونوں کی تو دعوت ایک ہے۔ اور خود حضرت عمار سے پوچھا گیا کہ آپ کی تو حضرت معاویہ کے لشکر سے اختلافی لڑائی ہوئی، تو آپ دونوں کی دعوت کیسی ہے؟ آؤ حضرت عمار کا جواب ہے۔ تاریخ مدینہ دمشق میں امام ابن عساکر اپنی سند چلائے ہیں، فرمایا ان حجتنا وحجتہم واحدۃ، ان کی اور ہماری دلیلیں قرآن اور سنت کی ایک ہیں، وقبلتنا وقبلتہم واحدۃ، ان کا اور ہمارا قبلہ کعبہ ایک ہے، ودیننا واحدۃ، ان کا اور ہمارا دین ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، ان کی اور ہماری اسلامی دعوت ایک ہے۔ یہ حضرت عمار کہہ رہے ہیں۔ فقہ میں ایک اصول چلتا ہے ظن مبتلا بھی۔ ظن مبتلا بھی کا کیا معنی؟ آئی وٹنس، عینی شاہد، اس کی دلیل لی جائے۔ یہ تو آئی وٹنس ہے، یہ تو عینی شاہد ہے، ان کی دلیل ایک ہے، یہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی کے پاس آئیے، حضرت علی سے پوچھئے کیا آپ کی اور حضرت معاویہ کی دعوت میں فرق ہے؟ حضرت علی کی کتاب نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 من کتاب علی رضی اللہ عنہ الی اہل الکوفہ جلد نمبر 3 صفحہ 114 دار المعرفہ للنشر بیروت لبنان سے چھپی۔ حضرت علی فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ وَمَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ مِن دَمِ عثمان وَنَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ، کہ اللہ جانتا ہے ہم دونوں کا رب ایک، نبی ایک، اسلام کی دعوت ایک۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم حضرت عثمان کے قاتل ہیں، اللہ کی قسم ہم اس قتل سے بری ہیں۔ لو یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں ہم دونوں کی دعوت ایک ہے۔ عمار کے قاتل کی دعوت تو جہنم کی دعوت ہے، پھر حضرت علی حضرت معاویہ کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں ہماری دعوت ایک ہے؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں ہماری دعوت ایک ہے؟ میرے دوستو، اس لیے پاک پیغمبر کے صحابہ پہ یہ الزام ہے اور اس الزام کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ذرا میں ایک جواب اور دن لگاؤں۔ حضرت عمار کا قاتل جہنم کی صرف دعوت نہیں دے گا، خود بھی جہنمی ہوگا۔ ایک طریق یہ بھی موجود ہے حدیث کا، یہ حدیث کا طریق ہے کنز العمال تابع کتاب الفضائل باب فضائل صحابہ حرف العین عمار اور ان عمر بن عاص، حدیث نمبر ہے 3783، مؤسسۃ الرسالہ بیروت سے چھپی ہے کنز العمال، اس کو اٹھا لیں۔ حضور نے حضرت عمار کے قاتل کے لیے فرمایا یدخل صالبک وقاتلک النار، عمار تجھے لوٹنے والا، تجھے قتل کرنے والا جہنمی ہوگا، براہ راست فرمایا جہنمی ہوگا۔ اور صحابہ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ میں پاک پیغمبر کے صحابی کے لیے آیت پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں پاک پیغمبر کے صحابہ کون ہیں؟ فرمایا سورۃ حدید آیت نمبر 10 وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب سے میں نے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ سے تو جنت کا وعدہ ہے، قاتل عمار سے جہنم کا وعدہ ہے۔ اگر قاتل عمار حضرت معاویہ نعوذ باللہ، حضرت ابو الغادیہ نعوذ باللہ ہیں، تو پھر قرآن کی آیت وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کو کہاں لے جاؤ گے؟
اللہ نے ان سے حسنہ کا وعدہ کیا. پتہ ہے حسنہ کیا ہے؟ اور قرآن ہی قرآن کی تفسیر کرتا ہے کہ حسنہ کسے کہتے ہیں. سورۃ انبیاء آیت نمبر 101 102 103 اٹھائیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. فرمایا جن سے حسنہ کا وعدہ ہے یعنی جنت کا، یہ لوگ ہیں جو جہنم سے دور رہیں گے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ان الذین سبقت لهم من الحسنى. فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حسنہ کا وعدہ پاک پیغمبر کے صحابہ سے ہے، اور جن سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ جہنم سے دور ہیں. میرے دوستو آؤ ذرا قاتل عمار کی 3 نشانیاں اور بھی ہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ روایت بھی موجود ہے کنز العمال میں اسی جگہ. حضرت رسول اللہ کے صحابہ نے نقل فرمایا یدعو من الجنت یدعون الى النار وذلك فعل الاشقیاء الاشرار وفی لفظ داب الاشقیاء الفجار. فرمایا حضرت عمار کے قاتل میں 3 نشانیاں اور بھی ہوں گی. وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا، شریر ہوگا، فسادی ہوگا، فجار ہوگا، گناہگار ہوگا. ان میں 3 نشانیاں ہیں. اشقیاء کا ٹولہ، اشرار کا گروہ، فجار کا لشکر ہوگا. پتہ چلا یہ بے ایمانوں کا گروہ ہوگا. پاک پیغمبر کے صحابہ شقی نہیں ہیں، وہ تو سعید ہیں، نیک بخت ہیں. شریر نہیں ہیں، وہ تو شریف ہیں. فجار نہیں ہیں، وہ تو نیکوکار، جنت کے حبدار، حضور کے دلدار، وفادار، تابعدار، فرما بردار ہیں. ان پر اعتراض آئے گا، ان کو یہ جملہ کہا جائے گا. ہاں یہ کون تھے جن میں نشانیاں پائی جاتی تھی؟ میں حضور کے دروازے پہ آپ کو لے چلتا ہوں. امام حسن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اماں فاطمہ سے چلی ہے، تبھی تو حضرت زہرا کہتے ہیں کہ زہرا پھول کو کہتے ہیں، پھول سے خوشبو بھی کرتی ہے، ان سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو موجود تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، قاتل کون تھے؟ تو تاریخ خلیفہ ابن خیاط. خلیفہ ابن خیاط عام بندہ نہیں ہے، 240 میں فوت ہوا ہے. امام بخاری 256 میں فوت ہوئے. آپ ختم بخاری ہے 256، 16 سال پہلے خلیفہ بن خیاط فوت ہوا ہے. یہ میں اس کی تاریخ پیش کر رہا ہوں. خلیفہ بن خیاط مورخ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، قاری بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور اس طرح یہ تاریخ بھی لکھتا ہے. وہ فرماتے ہیں حدثنی، ابھی اپنی سند سے لکھتے ہیں کہ قلت للحسن، حضرت امام حسن سے جب پوچھا گیا اکان فی من قتل عثمان احد من المہاجرین والانصار، کہ حضرت عثمان کے قاتلین میں کوئی صحابی مہاجر اور انصار شامل تھے؟ فرمایا لا، جی نہیں. کانوا اعلاجا من اہل مصر، وہ تو مصر وغیرہ سے آئے ہوئے جنگلی گدھے تھے، یعنی شریروں کا، بدماشوں کا ٹولہ تھا. دوسرے لفظوں میں حضرت امام حسن یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی قاتلین عثمان کے اوپر آ کر قاتل عمار والی نشانی پوری ہوتی ہے. یہ نشانی بھی حضرت رسول اللہ کے صحابہ میں نہیں ہے. آؤ 8 نشانیاں ہو گئے، 9 اور 10 نشانیاں پوری کر کے میں آپ سے اجازت لوں گا. توجہ، 2 نشانیاں مزید بھی ہیں قاتل عمار کی، 2 طریق اور بھی ہیں روایت کے. وہ کون سی ہے؟ ایک طریق موجود ہے، یہ مجمع الزوائد امام حیثمی رحمہ اللہ المتوفی 807 ہجری. اور دوسرا طریق موجود ہے، وہ ہے حضرت سوید بن غفلہ کے واسطے سے امام ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ کے 10 سال بعد فوت ہوئے. ان سے دونوں طریق میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. فرمایا حضرت عمار کو حضور نے فرمایا انک لن تموت حتی تقتلک الفئۃ الباغیۃ الناقبۃ عن الحق. فرمایا عمار، تمہیں باغی گروہ تو قتل کرے گا، اور وہ باغی وہی ہوگا جو حق سے دور ہوگا، حق سے ہٹا ہوا ہوگا، حق کے راستے پہ نہیں ہوگا، حق کے راستے پہ نہیں ہوگا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کا گروہ کون ہے؟ حق کے راستے پہ ہیں یا نہیں ہے؟ آؤ ذرا میں تشریح کرنے لگا ہوں. توجہ، صحیح مسلم کھولیے. امام مسلم بن الحجاج القشیری المتوفی 261 ہجری رحمہ اللہ اپنی سند سے متصل روایت حضرت ابو سعید خدری کے واسطے سے لائے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت یخرجون علی فرقۃ مختلفۃ یقتلهم اقرب الطائفین من الحق، فرمایا جب خارجی ظاہر ہوں گے تو مسلمانوں کے 2 گروہ ہوں گے. وہ گروہ ان سے جنگ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا، اقرب ہوگا. سنیں، ایک ہوتا ہے اقرب، ایک ہوتا ہے قریب. فرق ہے نا، اشرف شریف، اجمل جمیل، فرق ہے. اجمل زیادہ خوبصورت، جمیل خوبصورت، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح شریف شرافت والا، اشرف زیادہ شرافت والا. اسی طرح فضیل یا فضل، افضل اس سے بڑا فضل. یہ فرق ہے. نبی علیہ السلام نے یہاں قریب اور اقرب کی بات فرمائی کہ ایک حق کے قریب ہوگا،
ایک حق سے اقرب ہوگا, زیادہ قریب ہوگا. میں یہاں بیٹھا ہوں, گرمیاں ہیں, اگر اے سی چل رہا ہے, ایک اے سی کے قریب بیٹھا ہے, ایک اے سی سے ساتھ بیٹھا ہے, قریب والے کو اقرب کہیں گے, اس کو قریب کہیں گے, ہیں دونوں اے سی میں. ایک بندہ باہر سڑ اور گل اور مر رہا ہے, وہ اے سی کے نہ قریب ہے نہ اقرب ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے یقتلہم اول الطائفین اقرب من الحق. فرمایا خارجیوں سے جن کی جنگ ہوگی وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. خارجیوں سے جنگ حضرت علی کی ہوئی ہے پہلی, تو حضرت علی حق کے زیادہ قریب ہیں, اقرب ہیں, اور حضرت معاویہ حق کے قریب ہیں. تو پتہ چلا یہ دونوں حق پہ ہیں. لیکن قاتل عمار الناقبۃ عن الحق, وہ حق سے ہٹا ہوا ہوگا. یہ نشانی بھی خارجین پر پائی جاتی ہے, قاتلین عثمان پر پائی جاتی ہے. یہ نشانی بھی حضرت معاویہ پر نہیں پائی. 10ویں نشانی تلک عشرۃ کاملہ. توجہ, میں آپ کی خدمت میں اسی پر حافظ الحدیث حضرت ابو بکر بن عاصم مخلد الشیبانی رحمہ اللہ المتوفى 286 ہجری, ان کی کتاب السنہ لابی عاصم سے آپ کی خدمت میں روایت پیش کرنے لگا ہوں. حضرت سعید بن غفلہ رحمہ اللہ تابعی ہیں, حضرت علی کے ساتھی ہیں. فرماتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ سے ایک دن خوارج کے متعلق سوال کیا. سألت علیٰ عن الخوارج, میں نے پوچھا حضرت علی سے خارجیوں کے بارے میں تھوڑی تفصیل دے دیں. تو حضرت علی نے فرمایا جاء ذو صدیی مخدجی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک خارجی جس کا نام ذوالخویسرہ بھی آتا ہے, ذو صدیی مخدجی بھی آتا ہے, زہیر بھی آتا ہے. فرمایا یہ خارجی تھا, حضور کے دور میں منافق تھا. یہ آیا, نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور کہنے لگا واللہ ما تعدل, اے اللہ کے رسول میں قسم اٹھاتا ہوں آپ انصاف سے تقسیم نہیں کر رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من یعدل, اگر میں انصاف نہیں کر رہا تو دھرتی پہ کون انصاف کرے گا. یہ شخص کو فرمایا, کہتے فہم بھی اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے ساتھیوں نے تلواریں نیام سے نکالی کہ اس کو مارے. حضور نے فرمایا دعوہ, چھوڑ دو, سیکفوکموہ غیرکم, تمہارے علاوہ کچھ اور بندے اس کو ماریں گے. یقتل فی الفئۃ الباغیہ, یہ تب قتل ہوگا جب ایک باغی جماعت ماراز وجود میں ہوگی اور یہ ان کے درمیان قتل ہوگا. فی الفئۃ الباغیہ, ٹھیک ہو گیا. بےایمانوں کے گروپ کے اندر یہ کہاں مارا گیا, کہاں مارا گیا؟ صحیح بخاری دیکھ لو, آپ کی مرضی. منہاج السنہ میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل دی ہے کہ یہ مارا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب جنگ خارجیوں سے ہوئی تو جنگ نہروان میں مارا گیا. صحیح بخاری کا لفظ ہے, یہ کتاب الانبیاء میں باب دعوت فی الاسلام میں حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اشہد باللہ, میں اللہ کو گواہ بنا کر قسم کھاتا ہوں یہ حضرت علی سے لڑتے ہوئے جنگ نہروان میں خارجی گروپ میں مارا گیا. تو حضور نے خارجی گروپ کو الفئۃ الباغیہ فرمایا. تو اس سے پتہ چلا فئہ باغیہ یہی خارجی گروپ ہے, اس کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. میں پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. میں نے 10 باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں روایات حدیث سے کہ قاتل عمار میں 10 نشانیاں ہوں گی. توجہ, میں ہاتھوں پہ انگلیوں پہ گنوائے دیتا ہوں. فرمایا صحابی نہیں ہوگا, باغی ہوگا, چھوٹا گروہ ہوگا, داعی الی النار ہوگا, فی النار ہوگا, بدبخت ہوگا, شریر ہوگا, بد کردار ہوگا, حق سے روگردانی کرنے والا ہوگا, اور خارجیوں کی جماعت ہوگی. یہ 10 نشانیاں ہیں. یہ ساری نشانیاں ہیں جو خارجیوں کی ہیں, حضرت معاویہ کی نہیں ہیں. اگر حضرت معاویہ, حضرت ابو الغادیہ, حضرت عمرو ابن عاص, حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہو گے تو پھر 10 باتیں کرنی پڑے گی. نمبر 1, ان کی صحابیت کا انکار کرنا پڑے گا, ان کا باغی ہونا ثابت کیا جائے گا, چھوٹا گروہ مانا جائے گا, داعی الی النار مانا جائے گا, فی النار مانا جائے گا, شقی, شریر, فاجر, حق سے منحرف اور خارجی مانا جائے گا. یہ کام کی جسارت کوئی غیر مسلم بے ایمان تو کر سکتا ہے, مسلمان سے اس کی توقع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حضرت معاویہ کا گروہ, حضرت معاویہ اور یہ صحابہ جن کو میں نے گنا, یہ صحابی ہیں, غیر صحابی نہیں ہیں, عادل ہیں, باغی نہیں ہیں, فئہ عظیمہ ہیں, فئہ باغیہ نہیں ہیں, داعی الی الجنہ ہے, داعی الی النار نہیں ہے, فی الجنہ ہے, فی النار نہیں ہے. یہ سعید ہیں, شقی نہیں ہے, شریف ہیں, شریر نہیں ہے, نیک ہیں, فاجر نہیں ہیں, حق کے قریب ہیں, حق سے منحرف نہیں ہے, صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں, خارجی نہیں ہیں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.